أصحابك يا حبيب الله یا ایھا الذین آمنوا، ان آیات کی تفسیر میں ہمارا درس قرآن جاری تھا۔ آج جو آیت ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، یعنی اے ایمان والو، جن لوگوں کو قتل کیا گیا، جو مقتول ہیں، ان کے بارے میں تم پر قصاص فرض کیا گیا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد شخص کو قتل کیا گیا تو اس کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا، جو غلام قتل کیا گیا تو اس کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا، عورت ہے تو عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی قبیلہ یہ مضبوط ہوتا، طاقتور ہوتا، تو وہ اپنا ایک ظلم اس طرح دکھاتا کہ اگر اس کے قبیلے کے کسی غلام کو قتل کر دیا جاتا، اس دور میں غلام پائے جاتے تھے، تو وہ سامنے والے قبیلے کے آزاد شخص کو قتل کرتا تھا جس کی اہمیت زیادہ ہوتی تھی۔ اگر کسی آزاد کو قتل کیا جاتا تو ایک کے بدلے وہ دو قتل کرتے تھے، عورت کو قتل کیا جاتا تو عورت کے بدلے وہ مرد کو قتل کرتے تھے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو بیان فرمایا کہ قصاص تو مقرر کیا گیا ہے، بدلہ تو مقرر کیا گیا ہے، لیکن بدلے کا مطلب ہے بدلہ۔ جتنا سامنے سے ظلم ہوا ہے ویسا ہی اس کا بدلہ ہوگا۔ اگر آزاد شخص کو کسی نے قتل کر دیا، ایک قبیلے کے فرد نے، ایک خاندان والے نے، تو دوسرے افراد جو ہے اس کے بدلے میں آزاد ایک ہی کو مار سکتے ہیں جس نے مارا ہے۔ غلام نے غلام کو مارا ہے تو اس صورت میں غلام جس نے مارا ہے اسی کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ عورت نے کسی عورت کو قتل کیا تو اسی عورت کو سزا دی جائے گی جس نے قتل کیا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس کے بدلے میں کسی مرد کو مارا جائے یا ایک مرد کے بدلے میں کئی مردوں کو مار دیا جائے، ایسا نہیں۔ پھر فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، کہ یہ تو بدلہ ہے، لیکن اگر کسی شخص کو جس نے یہ ظلم کیا، قتل کیا، اس کو اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا گیا، یعنی مقتول کے خاندان والوں نے اس کو معاف کر دیا اور اس کے بدلے میں کچھ دیت لینا قبول کر لی کہ مال اس کے بدلے میں قبول کر لیتے ہیں، تو اب قاتل کو چاہیے کہ اچھی طریقے سے وہ مال ادا کرے، اور جو مقتول کے افراد ہیں خاندان کے، وہ بھلائی کے ساتھ اس مال کو قبول کریں اور تان و تشنی نہ کریں۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے بعد جو حد سے بڑھے گا، یعنی معاف کرنے کے بعد پھر قتل کر دیا جائے، مقتول کے گھر والوں نے قاتل کو معاف کر دیا، اب معاف کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیتے ہیں تو یہ حد سے بڑھنا ہے۔ دیت لے لی، دیت لینے کے بعد اسے قتل کر دیا، یہ حد سے بڑھنا ہے۔ تو فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جو حد سے بڑھے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہمارے دین اسلام میں اس حوالے سے 3 باتیں ملاحظہ فرمائیں۔ اسلام جرم کی ابتدا سے روکتا ہے، جیسے قتل۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا مینا کے میدان میں کہ کیا یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان سے آپ نے پوچھا کہ کون سا مہینہ ہے، کون سا دن ہے، کون سا شہر ہے یہ؟ صحابہ کرام علیہ رضوان خاموش رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ ہاں ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ کہا یوم نحر نہیں ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کا دن نہیں ہے؟ کہا 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ کیا یہ مکہ مکرمہ کا شہر نہیں ہے، یعنی مینا مکہ مکرمہ کے پاس؟ تو عرض کی کہ ہاں۔ اب یہ مہینہ بھی حرمت والا، عزت والا، اس کی تعظیم ہے، دن بھی تعظیم والا،
اور مقام بھی انتہا درجے کی تعظیم والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ دن 10 ذی الحجہ کا دن، جس کو ہم بقر عید کا دن کہتے ہیں، یہ عزت و تعظیم والا ہے، حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ شہر حرمت والا ہے، اسی طرح تمہاری آپس میں ایک دوسرے کے اوپر خون، تمہاری عزتیں اور تمہارے مال حرام ہیں۔ یعنی جس طرح اس مہینے کی عزت، تعظیم، تکریم ضروری، اس دن کی تعظیم ضروری، احترام ضروری، اس شہر کی تعظیم، اس کا احترام ضروری، اسی طرح ایک مسلمان کے خون کی بھی عزت ہے، احترام ہے، وہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ اس کی عزت بھی تمہارے اوپر حرام ہے کہ تم اس کی عزت کو پامال کرو، اس کا مال بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی گہری مثال دے کر کہ جب یہ جگہ جو مکہ مکرمہ کی جگہ ہے، جس کی تعظیم کافر بھی کرتے تھے، یہ مہینہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے جس کی تعظیم کافر بھی کرتے تھے، مشرک بھی کرتے تھے، یہ اتنی عظمت والا مقام، اتنا عظمت والا مقام، اتنی عزت والی جگہ، جس طرح اس کی عزت ہے، اس کی تعظیم ہے، اس کی حرمت ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر زمین و آسمان والے سارے کے سارے کسی ایک مسلمان کے قتل کے اندر شریک ہو جائیں تو اللہ پاک تمام کو اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اور جو آدھے کلمے کے برابر، جیسے عربی زبان میں کسی کو قتل کرنے کا کہنا ہے کہ اس کو قتل کر دو، تو کہا جاتا ہے اقتل، اس کو قتل کر دو۔ اگر کوئی فقط اق کہے، تل بھی پورا نہ ہے کہے، تو فرمایا کہ آدھے کلمے کے برابر بھی اگر کوئی اس طرح کہتا ہے تو وہ قتل کرنے والے کے ساتھ شریک ہے۔ اس قدر مسلمان کے مال کی اہمیت کو بیان کیا گیا، جان کی اہمیت کو بیان کیا گیا، مال کی اہمیت کو بیان کیا گیا، عزت کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ تو پہلے تو سد باب یہ کر دیا کہ کسی مسلمان کی عزت کو خراب نہ کرو، اس کے مال کو برباد نہ کرو، اس کی جان کو تلف نہ کرو، ایسا کچھ ہو ہی نہ۔ بالفرض اگر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص حد سے بڑھتا ہے اور کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، تو اب ہماری شریعت مطہرہ اس کے اوپر ایک ایسی سزا رکھتی ہے کہ اگر اس سزا پر عمل درآمد کیا جائے تو ہمیشہ کے لیے دروازہ بند ہو کے رہ جائے گا۔ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے اور اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے، اسے سزائے موت دی جائے، تو نتیجہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں قتل کی مقدار انتہا درجے کی کم ہو جائے گی۔ جہاں سزائے موت کے اوپر پابندی کی جاتی ہے، جہاں اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، تو قرآن فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے عقل مند لوگوں، تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے۔ یعنی اگر قاتل جو حد سے بڑھ رہا ہے، ظلماً کسی دوسرے کو قتل کر رہا ہے، اس کو اگر قتل نہیں کیا جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ایک کے بعد دوسرے کو قتل کرتا چلا جائے گا، اور اگر قاتل کو پہلے قتل کے اوپر سزا دے دی جائے تو کسی دوسرے کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ اس طرح کا جرم کر سکے۔ تو پہلے سد باب کیا، سمجھایا، اس کے پر وعیدیں بیان کی، مسلمان کی اہمیت کو بیان کیا کہ مسلمان کی جو عزت ہے یہ کعبے سے بڑھ کر ہے، اتنی اہمیت بیان کر دی۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی اس طرح کا ظلم کر بیٹھتا ہے تو پھر اختیار دیا گیا مقتول کے ورثاء کو کہ چاہیں تو اس کو قتل کر دیں، چاہیں تو اس کے بدلے دیت لے لیں، بدلہ لے لیں، تاکہ اس کے اوپر ایک سزا جب پڑے گی تو آئندہ اس کام کی طرف وہ راغب نہیں ہوگا۔ اور بعض صورتیں وہ ہوتی ہیں، بعض سزائیں وہ ہوتی ہیں کہ اگر مسئلہ قاضی اسلام تک پہنچ جائے، اگر حکومت اسلامیہ ہو، قاضی اسلام موجود ہو اور حد واقع ہو جائے، قاضی اسلام تک مسئلہ پہنچ چکا، قتل کا نہیں دیگر معاملات کا، قاضی اسلام تک مسئلہ پہنچ گیا، تو اب سامنے والے کو بھی اختیار نہیں رہتا کہ معاف کر سکے، بلکہ قاضی اسلام اب اس سزا کو نافذ کرے گا تاکہ معاشرے کے اندر امن قائم ہو سکے۔
ورنہ ہر طرف جو ہے وہ گنڈا گردی اور بیرا روی یہ پھیلتی چلی جائے گی. تو روکا بھی جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر سزا دی جاتی ہے تاکہ جرم کم ہو جائے، لیکن سزا دیتے ہوئے حد سے بڑھنے سے منع کیا گیا. کسی نے اگر ظلم کیا ہے، ہاتھ کاٹا ہے تو اس کے بدلے ہاتھ کاٹا جائے گا، پاؤں کاٹا ہے تو پاؤں کاٹا جائے گا، کان کاٹا ہے تو کان کاٹا جائے گا، دانت توڑے ہیں تو دانت توڑے جائیں گے. اگر کسی نے ایک ہاتھ کاٹا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں. کسی نے کسی کا پاؤں ضائع کر دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر اس کے دونوں پاؤں کاٹے جائیں، بلکہ فرمایا جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ہی بدلہ لیا جائے گا، اس سے آگے نہیں بڑھا جائے گا. تو یہ دین اسلام کا انتہائی حسین پہلو ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ سخت سزائیں ہیں، لیکن وہ ایک پہلو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ یہ پہلو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ قاتل کی سزا کو دیکھتے ہیں، جی قاتل کو بڑی سخت سزا مل رہی ہے، مجرم کو بڑی سخت سزا مل رہی ہے. ذرا آپ مقتول کے گھر والوں کا حال پوچھیں، یا جس کے اوپر یہ ظلم ہوا ہے، جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، ذرا اس سے جا کے اس کی حالت پوچھیں. ہمارے یہاں ایک معمولی سی روبری ہو جاتی ہے، اسنیچنگ کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے، موبائل چھین لیا گن پوائنٹ پر. اب جس سے چھینا ہے نا گن پوائنٹ کے اوپر، اس سے پوچھیں کہ اس کی 4-5 دن تک حالت کیسی رہتی ہے بیچارے کی. اس کے ذہن میں وہی تصور رہتا ہے کہ اس کے سینے کے اوپر، اس کے سر کے اوپر وہ پسٹل رکھی، یہ چیزیں لے کر چلا گیا. اب قاتل کو سزا دی جا رہی، جرم کرنے والے کو سزا دی جا رہی ہے، اس کو پولیس مار رہی ہے، اس کو بدلہ دیا جا رہا ہے، یہ تو نظر آ رہا ہے. ارے ذرا اس سے تو پوچھو کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ گزرا تھا، اس کی کیا کیفیت ہوئی تھی. جب اس کی حالت دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ ظلم نہیں، ظلم کا بدلہ دیا جا رہا ہے، جو بالکل انصاف ہے. اگر اس کو ابھی نہیں روکا جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آئندہ یہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو ظلم کا بدلہ جو ہوتا ہے یہ ظلم نہیں ہوتا بلکہ انصاف ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے. سزا جو دی جاتی ہے ہمیشہ جرم کے جیسی ہی دی جاتی ہے، جرم سے کم یا بڑھ کر دی جائے تو نتیجہ ظلم کا خاتمہ نہیں ہوتا، ظلم پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے احکام کو سیکھ سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہم سب کو ایسے عقل سلیم رکھنے والے حکمران اور افراد عطا فرمائے کہ جو اسلامی حدود کو قائم رکھیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. رب کریم ہمارا یہ درس قرآن اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہماری نماز ظہر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار عالم جو یہاں موجود ہیں، دلوں میں جو نیک جائز تمنا حاجتیں لیے ہیں، سب پر رحمت کی نظر فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.